Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. السلام علیکم ناظرین، آج ہم قرآن اور ہمارا معاشرہ کے موضوع کے اوپر بات کریں گے۔ اس پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد، وائس چانسلر رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی۔ جی سر، سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی گفتگو مصروفیات سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ بہت شکریہ۔ قرآن کو اس لیے سائڈ پہ رکھ دیتے مسلمان ہوتے ہوئے کہ یار یہ ہمیں عقلی اور سائنٹیفک اپروچ سے دور کرتا ہے، یہ ہمیں باؤنڈ کر دیتا ہے، یار یہ چیز ہے آپ نے کرنی ہے، بس کرنی ہے۔ تو یعنی کہ جس طرح ایک بڑی مثال میں دیتا ہوں، ہمارے آئین میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ سب سے افضل ہے اور آئین ہمارا اس کے انڈر آئے گا، یہ ایک پہلی شکی ہے اس کی۔ تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو یہ کتاب کی سپرد کر دیا جو کہ اب ایک سائنٹیفک پروسیس سے ہو کے نہیں آئی، وہ ایک کلامی ہے یا نہیں ہے، تو آپ اپنی پوری سوسائٹی کو، پولیٹیکل سیٹ اپ کو، اکنامک اور سوشل سیٹ اپ کو اس کے انڈر کر رہے ہیں، سائنٹیفک رولز اس کے اوپر اپلائی ہم نے نہیں کیے، تو ہم اس کو کیسے مانیں؟ تو اس سے اچھا ہے کہ پھر اس کو گھر پر رکھیں، اور ہم جو انسانوں نے اپنی ذہن سے سیاست کے رول سیکھے، معاشیات کے رول سیکھے، اس سے انسان آگے بڑھے۔ تو اس کے اوپر ذرا آپ روشنی ڈالیں کہ اس اپروچ کو کس طرح دیکھا جائے۔ آپ کا سوال خاصا مفصل اور مختلف پہلوؤں کو لیے ہوئے ہے، لیکن جو بات آپ نے بنیادی اٹھائی ہے میں اسی پر چاہتا ہوں بات کو مرتکز کیا جائے۔ آپ کا جو بیسک سوال ہے وہ یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مذہب ایک ذاتی معاملہ ہے اور اس بنا پر اس کو گھر اور عبادت گاہ تک رکھا جائے، اور ریاست چونکہ ایک ایسا ادارہ ہے جو نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ غیر مسلموں کو بھی اس سے فائدہ یا نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے اس کو اس سے الگ کر دیا جائے۔ دیکھیے ایسا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی تصورات پائے جاتے ہیں سیاسی نظاموں کے، ان سب کی بنیاد ہوتی ہے ایک نظریے کے اوپر۔ ٹھیک ہو گیا۔ مثال کے طور پر جو نظام پایا جاتا ہے یورپ اور امریکہ میں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کی بنیاد سرمایہ دارانہ ذہن کے اوپر ہے، صحیح ہو گیا۔ کیپٹلزم اس کی بنیاد ہے۔ ٹھیک۔ جو نظام پایا جاتا ہے چین میں اور سابقہ اتحادی یونین کے اندر، سوویت یونین کے اندر، اس کی بنیاد مارکسزم پہ یا اشتراکیت کے اوپر ہے۔ گویا کہ کوئی بھی سیاسی نظام دنیا میں آج تک ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد ایک نظریے کے اوپر نہ ہو۔ یہ بات ایک ڈاؤن ٹو ارتھ ریالٹی ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلامی ریاست بھی جیسے کہ ایک کیپٹلسٹ اسٹیٹ یا ایک سوشلسٹ اسٹیٹ یہ حق رکھتی ہے کہ وہ اس بنیاد پہ قائم ہو، ایسی اسلام بھی یہ حق رکھتا ہے کہ اس کے ماننے والے جہاں کے اکثریت میں ہوں، وہ اکثریت جب اس پہ اتفاق کر لے کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کی ریاست اسلامی ہو، تو یہ کام کرنا ان کے جمہوری حق کا استعمال ہے۔ پاکستان کے اندر اگر 97% افراد اپنے آئی ڈی کارڈ میں لکھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور 3% اقلیات ہیں، تو جمہوریت کیا مطالبہ کرتی ہے کہ یہاں کا دستور، یہاں کی ثقافت، یہاں کے رواج وہ ہوں جو 3% چاہتے ہیں یا 7% چاہتے ہیں؟ کیا ہونا چاہیے؟ اس میں کسی کو شکایت کس بات کی ہے؟ بالکل ایسے میجورٹی ہو۔ اگر اس دور میں ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت ایک بڑا فیصلہ کن قسم کا نظام ہے اور 97% افراد ایک ملک کے یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی نظام چاہتے ہیں، تو ان کو کس بات کی شکایت ہے؟ شکایت جو ہو سکتی ہے وہ یہ کہ اگر اسلام تشریف لے آیا تو ہم مارے جائیں گے۔ اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا واقعی اسلام غیر مسلموں کو خارج کر دیتا ہے معاشرے سے، معیشت سے، سیاست سے، معاشرت سے، یا قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ان افراد کی جان، ان کا مال، ان کی ثقافت، ان کی عزت، ان کے رسوم و رواج، ان کے ثقافت کا تحفظ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر قرآن کریم یہ کہتا ہے اور قرآن کریم کو آپ نافذ کریں گے
تو کس بات کا خطرہ؟ جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ کہ جن لوگوں نے نہ اسلام کو سمجھا نہ سمجھنا چاہتے ہیں، اور اسلام کو ایک مذہب مانتے ہوئے یہ بات ذہن میں بٹھا لی کہ مغرب کے اندر 16ویں صدی تک جب مذہب فیصلہ کن حیثیت رکھتا تھا تو اس وقت لوگوں کو شکنجوں میں کس کے قتل کیا جاتا تھا، کیونکہ انہوں نے عیسائی عقیدے سے ہٹ کے کوئی بات کر دی، شکنجے میں کس دیا ان کو اور ان کو جان سے مار دیا۔ اگر کسی سائنسداں نے یہ کہا کہ قوت ثقل یا گریوٹی ایک چیز ہوتی ہے تو اس کو انہوں نے مینار پہ سے گرا کے مار دیا۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ وہ پر لگا کے اڑ سکتا ہے تو اس کو انہوں نے کافر قرار دے دیا، چونکہ یہ کام یورپ میں وہاں کا مذہب کرتا رہا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم